خراسان یا وارث قرآن یا مولا رضا جان یا مولا رضا جان. جنت کا نظارہ روزہ ہے تمہارا، دیکھا جو تیرا در دل میرا پکارا. تم فرش کے مالک تم عرش کے سلطان، یا مولا رضا جان یا مولا رضا جان یا شارح خراسان یا وارث قرآن. دے اذن کہ تو صاحب اسرار قلم ہے، یہ شب تو شب مدحت سلطان عجم ہے. کہنے کو علی نام رضا کام شفاعت، کہنے کو علی نام رضا کام شفاعت. غربت میں بھی سلطان شب و روز ارم ہے. راہ کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر. دیتا ہے بھیک آج بھی حیدر کا خاندان انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر. ایک سواد کا سہارا دیجیے. یا امام رضا 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 یا امام رضا. ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا. یا امام رضا 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 یا امام رضا. تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتی، شیر خالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا. ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی شفاعت. یا امام رضا 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 یا امام رضا. غیر ممکن کو یوں ممکن نہیں ہوتے دیکھا، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن. اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. کیا مبارک مہینہ کیا مبارک مہینہ ہے ذیقات کا جس میں پیدا ہوئے ہیں امام رضا. ہے خوشی مومنوں میں یہ صبح مسا، ہے خوشی مومنوں میں یہ صبح مسا. یا امام رضا یا امام رضا. آٹھویں پیشوا شاہ ہر دو سرا، آٹھویں پیشوا شاہ ہر دو سرا. یا امام رضا یا امام رضا. نور سے آپ نور سے آپ کیے شہید و جہاں ہو گئے ہیں منور یہ کونوں مکان. وجہ رب نور حق نور خیر الورا، وجہ رب نور حق نور خیر الورا. یا امام رضا یا امام رضا. آٹھویں پہ
रजा नूर अव्वल से गैसी अरे हैदरी अरे बूजरी अरे पंजतनी बात बाजबला नूर अव्वल से गैसी सिलसिला आपका कितना ली नसब आपका कैसे मिदहते बयां होगी मुझसे भला कैसे मिदहत बयां होगी मुझसे भला कैसे मिदहत बयां होगी मुझसे भला या इमामे रजा या इमामे रजा है जमाना पे मौला है जमाना पे मौला ये सब मोमिनी उख्दे पूरे करो या इमामे मुबी हो खुशी मोमिनों में ये सुबह हो मसा हो खुशी मोमिनों में ये सुबह मसा हो खुशी मोमिनों में ये सुबह मसा या इमामे रजा या इमामे रजा बस यही बस यही दे जाए इमामे गरीब फिर से मौला हो सबको ज़ियारा नसीब जल्द मुझको मिले ये मेरा मुँह दुआ जल्द मुझको मिले ये मेरा मुँह दुआ या इमामे रज़ा या इमामे रज़ा आठवें पेशवा शायर दो सरा आठवें पेशवा शायर दो सरा या इमामे रज़ा या इमामे रज़ा नारे सलवात अली मौला पैगंबर कहे गए है अली मौला पैगंबर कहे गए है अली मौला पैगंबर कहे गए है अली मौला पैगंबर कहे शेख साहब हाथ मलते रह गए शेख साहब हाथ मलते रह गए एक बड़े साहब ने छोटे से कहा दिल के अरमान आंसुओं में बह गए एक बड़े साहब छोटे से कहा दिल के अरमान आंसुओं में बह गए है दो जहां में मसरत इमाम ज़ामिन की है दो जहां में मसरत इमाम ज़ामिन की भी है आज विलादत इमाम ज़ामिन की हुई है आज विलादत इमाम ज़ामिन की ये अरे हैदरी अरे खैबरी अरे बूजरी सलवात बाज़बला ये हाथ
ساتھ کی دنیا ہے ہر قدم پہ یہاں ہے آدمی کو ضرورت امام زامن کی ہے آدمی کو ضرورت امام زامن کی ہے آج ولادت امام زامن کی یہ حادثات کی دنیا ہے ہر قدم پہ یہاں ہے آدمی کو ضرورت امام زامن کی سفر پہ جاؤ تو اتنا خیال رکھ لینا ہو ساتھ اپنے زمانہ امام زامن کی ہو ساتھ اپنے زمانہ امام زامن کی یہ حادثات کی دنیا ہے ہر قدم پہ کلیم ہے آدمی کو ضرورت امام زامن کی ہے آدمی کو ضرورت امام زامن کی خدا کا ولی خدا کا ولی میرا مولا علی ہے نبی کا وسیع میرا مولا علی ہے ماں برائے جب تو آنکھوں کا ہو قصور تو کیا حسن کا قصور جلوے دکھا رہی ہے تجلی برق نور موسیٰ ہے غش میں کہتا ہے چلا کے کوہ طور ارے یہ وہی میرا مولا علی ہے ارے یہ وہی میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے آجا فضائے حال تو معراج کا سنو سننے کی تابر ہے تو آؤ ذرا سنو حیران نبی ہے شفا یہ ماجرا سنو پردے سے آ رہی ہے یہ کس کی صدا سنو ارے یہ وہی میرا مولا علی ہے ارے یہ وہی میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے آنکھوں کا اپنے بچوں کے مطلق نہیں ملال محروم در سے جائے نا سائل یہ ہے خیال اونٹوں کی وہ قطار اور ایک نام کا سوال انگشتری انگشتری نماز میں دی شان ذوالجلال سخی وہ سخی میرا مولا علی ہے سخی وہ سخی میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے شاید کس کے امرے ولایت بین نما قرآن کس کی
शान में कहता है कुल कफा, क्या शब्द मद है देखिए बल्ले को तो जरा, क्या इसके बाद भी कोई बाकी है फैसला। वली वो वली मेरा मौला, वली है वली वो वली मेरा मौला, वली है खुदा का वली मेरा मौला, वली है। नफ्से नफीस कल्बे हक़ागा मिल गया, इमाम मिला पैगंबरे जीजा मिल गया, क्या पूछना जिसे ये शहंशाह मिल गया। अल्लाह की कसम उसे अल्लाह मिल गया। बोला से जली मेरा मौला, अली है वना से जली मेरा मौला, अली है खुदा का वली मेरा मौला, अली है। मुनकिर नकीर का नहीं डर मुझको ज़िन्हार, बाली पा मेरे खब्र में है शेर किरदगार, अब है फ़क़ा सवाले इमामत का इंतजार, फाजिल लिपट के कदमों से चिल्ला तू बार बार, यही है यही मेरा मौला, अली है यही है यही मेरा मौला, अली है खुदा का वली मेरा मौला, अली है। एक नूर के दो टुकड़े अली और मुस्तफा, एक नूर के दो टुकड़े अली और मुस्तफा, इनके क़सीदे पढ़ता है हर लम्हा किबरिया, इनके क़सीदे पढ़ता है हर लम्हा किबरिया, मीसम बनी है दोनों के सदक़े में कायनात, सदक़े में कायनात, सदक़े में कायनात, एक शाह लापता है तो एक शाह अंबिया, एक शाह लापता है तो एक शाह अंबिया, मीसम बनी है दोनों के सदक़े में कायनात, सदक़े में कायनात, सदक़े में कायनात, एक शाह लापता है तो एक शाह अंबिया, एक शाह लापता है तो एक शाह अंबिया। और खतरा समझ तीनों दुनिया संवरने वाली है, तीनों दुनिया संवरने वाली है, आने वाले जनाब आली है, आने वाले जनाब आली है, कोई क्या दे मिसाल साहब की, कोई क्या दे मिसाल साहब की, जबकि गैबत ही बेमिसाल, जबकि गैबत ही बेमिसाली है। और बंदू की बारगाह में एक मतलब शेर समझ फरमाएं। खुदा के दीन की है रहनुमा इमाम रज़ा, खुदा के दीन की है रहनुमा
رضا خدا کے دین کے ہے رہنما امام رضا علی کی طرح سے مشکل کشا خدا کے دین کے ہے رہنما امام رضا علی کی طرح سے مشکل کشا امام رضا علی کی طرح سے مشکل کشا امام رضا تڑپ رہا ہوں میں مدحت کے شعر کہنے کو تڑپ رہا ہوں میں مدحت کے شعر کہنے کو سلیقہ مجھ کو بھی کیجیے مجھ کو بھی کیجیے عطا امام رضا زباں کو ذائقہ ملتا ہے نعت خوانی کا زباں کو ذائقہ ملتا ہے نعت خوانی کا میں کر رہا ہوں تمہاری ثنا امام رضا میں کر رہا ہوں تمہاری ثنا امام رضا میں کر رہا ہوں تمہاری ثنا امام رضا خیال آہو تلے چل زمین مشہد پر خیال آہو تلے چل زمین مشہد پر مریض عشق کو دیں گے دوا امام رضا مریض عشق کو دیں گے دوا امام رضا یہاں بھی شعر سماعت فرمائیں بٹھایا ممبر احمد پہ اپنے شاعر کو بٹھایا ممبر احمد پہ اپنے شاعر کو بھلا نہ پائیں گے حساں تیرا امام رضا بھلا نہ پائیں گے حساں تیرا امام رضا سماعت فرمائیں سراپا شاہ خراساں کا دیکھ کر میسم سراپا شاہ خراساں کا دیکھ کر میسم ہر ایک بولا پیمبر ہے یا امام رضا ہر ایک بولا پیمبر ہے یا امام رضا خدا کے دین کے ہے رہنما امام رضا علی کی طرح سے مشکل کشا امام رضا بہت بہت بولا سارے دیگر صلوات جوش مانی کے ساتھ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج چار مصرے میں بتاؤں کہ مدح علی کی بل ہوں یا مجلس حسین مدح علی کی بل ہوں یا مجلس حسین میرے لیے ہے ایک دبستان کی طرح کیا کہنے مدح علی کی بزم ہو یا مجلس حسین میرے لیے ہے ایک دبستان کی طرح اور آل نبی کا ذکر تلاوت سے کم نہیں میں منقبت بھی پڑھتا ہوں قرآن کی آل نبی کا ذکر تلاوت سے کم نہیں میں منقبت بھی پڑھتا ہوں قرآن کی کی بارگاہ میں ایک مطلع چار شعر نازل کر رہا ہوں کہ مولا تیری مدحت میں جو ہم بول رہے ہیں
مولا تیری مدحت میں جو ہم بول رہے ہیں دراصل یہ تیرے ہی کرم بول رہے ہیں مولا تیری مدحت میں جو ہم بول رہے ہیں دراصل یہ تیرے ہی کرم بول رہے ہیں ہر لمحہ تیری مدح و ثنا کرتے ہیں لیکن ہر لمحہ تیری مدح و ثنا کرتے ہیں لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم بول رہے ہیں ہر لمحہ تیری مدح و ثنا کرتے ہیں لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم بول رہے ہیں اور یہ مدح شہ توس عبادت ہے ہماری یہ مدح شہ توس عبادت ہے ہماری چلتے ہوئے کاغذ پر قلم بول کلی کلی کہیں خفی کہیں جلی نعرہ گلی رات باواز بلا یہ مدح شہ توس عبادت ہے ہماری چلتے ہوئے کاغذ پر قلم بول رہے ہیں چلتے ہوئے کاغذ پر قلم بول رہے ہیں اور یہ قوت گویائی اسی در سے ملی ہے یہ قوت گویائی اسی در سے ملی ہے صدقہ یہ رضا کا ہے جو ہم بول رہے ہیں یہ قوت گویائی اسی در سے ملی ہے صدقہ یہ رضا کا ہے جو ہم بول رہے ہیں اور اس سلسلے کا یہ آخری شعر دعائیہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا تیرے روضے کی زیارت ہو میسر مولا تیرے روضے کی زیارت ہو میسر کب سے یہ میرے دیدہ نم بول مولا تیرے روضے کی زیارت ہو میسر کب سے یہ میرے دیدہ نم بول رہے ہیں اور ہمارے مشن سلمہ کی خواہش ہے کہ سرکار ولی اصل کے شعر کا نظر کیے جائے تو ایک خطا اور ایک مقتبس سے چند شعر پیش کر رہا ہوں کہ جذبہ انتظار قائم ہے جذبہ انتظار قائم ہے میرے دل کا قرار قائم ہے جذبہ انتظار قائم ہے میرے دل کا قرار قائم ہے اور ایسے قائم ہے آج تک قائم جیسے پروردگار قائم ایسے قائم ہے جیسے پروردگار قائم ہے منقبت کے دو چار شعر نظر کر رہا ہوں سرکار ولی اصل کے حوالے سے ایک سلوات پڑھ دیں کہ علی کی طرح بسط شان آنے والا ہے علی کی طرح بسط شان آنے والا ہے امام عالم امکان آنے والا ہے خوشی منائے گی پھر سے دیدار کعبے کی خوشی منائے گی پھر سے دیدار کعبے کی پھر ایک کعبے کا مہمان خوشی منائے گی پھر سے دیدار کعبے کی پھر ایک کعبے کا مہمان آنے والا ہے سنا دو مجدہ محبان نقطہ باکو سنا دو مجدہ محبان نقطہ باکو پھر ایک بولتا قرآن آنے والا ہے پھر ایک بولتا قرآن آنے والا ہے اور شعر نظر کر رہا ہوں کہ ہوائیں جشن چراغاں کا اہتمام کریں ہوائیں جشن چراغاں کا اہتمام کریں جہاں میں فخر سلیمان ہوائیں جشن چراغاں کا اہتمام کریں ہوائیں جشن چراغاں کا اہتمام کریں جہاں میں فخر سلیمان آنے والا ہے اور ایک شعر نظر کر رہا ہوں کہ پھر ہوں گے نیلے معارف میں راستے پیدا پھر ہوں گے نیلے معارف میں راستے پیدا
بخارے موسی عمران نانے والا بخارے موسی عمران نانے والا ہے. اور آخری شعر نظر کر رہا ہوں کہ نہ جانے کس کو وہ دے گا مقام منیت، نہ جانے کس کو وہ دے گا مقام منیت، نہ جانے کون سا سلمان لانے والا ہے، نہ جانے کس کو وہ دے گا مقام منیت، نہ جانے کون سا سلمان لانے والا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد مطلع تو یاد نہیں آ رہا. اللہ ایک بھی شعر ایک منقبت سے آپ کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھ کوئی کنارہ نہیں. اچھا وہ مولا کائنات کی مدح میں ایک 4 مصرے پہلے پیش کر دیتا ہوں. یہ رمز مدحت نقی آشکارا نہیں. اللہ دیکھیں اس کے اشارے کہ رمز مدحت نقی آشکارا نہیں، مدح خانی کسی کا اجارہ نہیں. رمز مدحت نقی آشکارا نہیں، مدح خانی کسی کا اجارہ نہیں. مدحت مرتضیٰ کا سمندر ہے یہ، اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں. مدحت مرتضیٰ کا سمندر ہے یہ، اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں. اور آپ کی منقبت کے مطلع تو یاد نہیں آ رہا ہے، 2 شعر نظر کر دیتا ہوں. یہ ہو گیا ولادت کے حوالے سے مولا کائنات کی، ہو گیا اور محترم کعبہ، ہو گیا اور محترم کعبہ یا علی آپ کی ولادت سے، یا علی آپ کی ولادت سے. اور مرتضیٰ آئیں گے شب اول، مرتضیٰ آئیں گے شب اول، نور نکلے گا میری تربت سے. مرتضیٰ آئیں گے شب اول، نور نکلے گا میری تربت سے. خوب واقف ہے عرش والے بھی، خوب واقف ہے عرش والے بھی محفل مرتضیٰ کی رفت سے. خوب واقف ہے عرش والے بھی محفل مرتضیٰ کی رفت سے. اور آپ کا پسند کا شعر آ رہا ہے کہ بس وہی ایک دن ہمارا ہے، بس وہی ایک دن ہمارا ہے، کیوں ڈراتے ہو تم قیامت سے. شروعات باواز بولا شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، خوشنودی امام زمان علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات. حاضرین جشن بانی جشن کے تمام خادموں کو برآنے کے لیے اور خاتمہ ولایت مولا کائنات کے ساتھ ہونے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. تمام مومن و مومنات اور تمام عالم اسلام بلکہ تمام انسانیت صرف اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو چھوڑ کر پروردگار تمام کو کرونا وائرس جیسے مہلک مرض سے اپنے حفظ و امان میں رہنے کے لیے اور جو بیمار ہو چکے ہیں ان کی شفا کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبور
لا صحیح السماء قال اللہ مقامہ ویسا ابن القاسم. جشن کا ماحول ہے اور آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کی گھرانے میں خوشی ہے، تو چاہنے والوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ جشن ایسے منائیں جیسے منانے کا حق ہے. تو جو ہے کسی کی خوشی میں ایک اور بلند تر مختصر وقت پھر آپ کے حق میں دعا کروں گا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الفقر والشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب الكريم في محكم كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. عزیزان محترم، یقیناً ولادت کی شب ہے، حاجتوں کو برانے کی شب ہے. جو مانگنا ہے امام کے صدقے میں آپ تمام حضرات مانگ لے اللہ سے، کیونکہ ہر فرد بخوبی جانتا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا صدقہ نکالا جاتا ہے، اور وہ صدقہ ان کو دیا جاتا ہے جو ان کی خدمت کرتے ہیں. تو یقیناً آج ہمارے 7ویں امام جو صدقہ نکالیں گے ہمارے 8ویں امام کا، وہ صدقہ ہم کو ملنے والا ہے. اس لیے جشن ایسے منائے جیسے منانے کا حق ہے. اسی کے ساتھ بانی جشن کے ہر حاجت کو اللہ بھر لائے، عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے، تمام کاموں کی رکاوٹ کو دور فرمائے. یقیناً ولادت کی شب ہے، مگر وقت اتنا نہیں ہے کہ ایک آیت پر 10 مجلسیں کم سے کم پڑھنے کا حق ہوتا ہے، کم سے کم 10 مجالس. تو یقیناً بعض باتیں تشنا رہ جائے گی، مگر حق منبر ادا کرتے ہوئے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ معرفت جو ہے آج کے دور میں بخوبی جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کا اپوزیشن ہوتا ہے تو اپوزیشن کو مد نظر رکھ کے گفتگو کی جاتی ہے، اسی کو کامیاب گفتگو کہتے ہیں، اسی کو کامیاب دلیل کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، عقائد کی حفاظت کرتے ہیں. اب آدمی اگر حملہ کرتا ہے، یہ مثالیں بہت ذہن کے قریب لے جاتی ہے، تو وہ بنیاد پر حملہ کرتا ہے کہ اگر بنیاد کھوکھلی ہو جائے تو عمارت گرنے کا کبھی بھی خوف ہوتا ہے. تو عقل مند دشمن ہمیشہ بنیاد پر حملہ کرے گا. یہ نہیں کہ جو ہے آپ کے دکھنے والے چیزوں پہ پھر اس کا علاج ہو گیا، پھر آپ مکمل صحت یاب ہو گئے تو پلٹ کے آپ اس پہ حملہ کر دیتے. اسی لیے وہ ایسا کام کرے گا کہ آپ کی بنیاد ختم ہو جائے. تو میں ابتدائی تمہیداً باندھتا ہوں کہ آج امام کی ولادت ہے تو امام کی معرفت ہونا ہے. تو بھائی معرفت امامت کیا؟ اب لاجک ایک ہوتی ہے، علم ایک ہوتا ہے. تو عام طریقے سے نوجوانوں کو آسان کر کے مثالیں دے کے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اب موقع ملے گا تو علمی نظریے سے بھی آپ تک پہنچاؤں گا. دیکھیے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جس میں ایک ناجی ہوگا، باقی کے یہاں پر میں رکتا ہوں، لفظ ناری ہے. دیکھیے، ہمیشہ کہتا ہوں تمہید میں یہ کہ قرآن پڑھنا بے شک ثواب ہے، اچھی ترتیل و تجوید و قرأت و لحن کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ثواب ہے. مگر یہ ثواب جنت میں لے جانے والے ہوتے تو پھر سارے حافظ قرآن جنت میں ہے نا؟ قرآن
कुरान पढ़ते 73 है मगर जन्नत में जाने वाला एक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ना, सरकारी दो आलम एक ही जन्नत में जाएगा, पढ़ने वाले 73, जन्नत में जाने वाला एक है। तो वो क्या वजह है? वजह ये कि कुरान पढ़ना और बात है, कुरान समझना और बात है। समझने के लिए किसके पास जाकर आप समझेंगे? क्या बात है। अब एहसान भाई आपको जश्न की दावत दिया, पहली मर्तबा हैदराबाद आए हुए हैं, एक जश्न का एहतमाम उन्होंने किया, तो आपको कॉल किया कि भाई मेरे घर पर जश्न है, आप पहली मर्तबा आए, अभी अभी एयरपोर्ट से आए, आप तशरीफ लाइए। तो पहला सवाल यही करेंगे कि भाई कहाँ पर जश्न है? तो आप कहेंगे कि मेरे ऑफिस पे, मेरे मकतब पे जश्न है। तो बोले मैं कैसे आऊँ, कहाँ पर आऊँ, कैसे आऊँ, कौन सा मुकाम है, कौन सा महल्ला है? जब महल्ला भी बता दिए, मुकाम भी बता दिए, अब वो एक सवाल करेंगे कि आपकी इमारत को कैसे पहचानूंगा? तो फौरन बताना पड़ेगा कि मेरी इमारत, मेरी बिल्डिंग के दरवाजे का ये रंग है, ये इसकी एक निशानी है। जब आप अंदर आएंगे तब आपको जश्न मिलेगा। हालात के हिसाब से स्पीकर वगैरह का एहतमाम नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा अपने दर का पता। जब दर का पता मिलेगा तो जश्न मिलेगा, जश्न मिलेगा तो कसीदा मिलेगा, कसीदा मिलेगा तो अशार मिलेंगे, मनक़बतें मिलेंगी, हदीस मिलेगी, इल्म मिलेगा, दुआएं मिलेगी। सही है ना? तो पहले आप दर में ही दाखिल नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर दर दूसरा हो जाए, यही है ना, तो अब उस दर से इल्म हासिल करना है जिस दर पर अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से पहुंचाया। उस दर का नाम अली इब्न अबी तालिब की विलायत है। ये भी हमने नहीं कहा, ये भी रसूल ने फरमाया कि हर अब दारो मदार है। अब उसको आप आसान ये तो हो गए, हदीस के जरिए इल्म पहुंचा दिए। मारिफत इमामत, कुल्लो शैइन हसैनौ फी इमाम मुबीन, हर शय का इल्म अल्लाह ने इमाम मुबीन में रख दिया। तो उसी ज़ैल में अर्ज़ कर रहा हूँ, इमाम होता क्या है, इमाम कहते किसे हैं, इमाम बनाने का हक किसको है, इमाम कैसे होना चाहिए, इमाम का साया ज़मीन पर होता है या नहीं होता, इमाम दिलों की कैफियत को जानता है या नहीं जानता, इमाम आने वाले ज़माने को जानता है या नहीं जानता। ऐसा कोई इल्म है जो इमाम नहीं जानता? बताइए, एक सवाल है, कोई नहीं बता सकता। तो अब इमाम की मारिफत के लिए आसान तरीका ये है कि भाई कुरान की दलील पेश कीजिए। तो मैंने कहा कि कुरान की दलील पहले आप मिसाल के जरिए सुन लीजिए। 73 फ़िरक़ों में एक नाजी है। बोले हाँ, तो 73 फ़िरक़ों में वो क्या है जो एक कने हैं बाकी कने नहीं है? भाई ला इलाहा इल्लल्लाह की बात आई, सब ठहर गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आई, सब ने ईमान का दावा किया। काबतुल्लाह की बात आई, सब ने ईमान का। कुरान की बात आई, सब ने लब्बैक कहा। भाई हर बात पर, हर अकीदे पर, हर बुनियादी बात पर अंबिया का जिक्र आया, सब ने कहा कि हम ईमान रखते हैं। और ये अल्लाह का जिक्र आया, सब ने कहा कि हम ईमान रखते हैं। है या नहीं है? 73 फ़िरक़ों में रखते हैं ना भाई, सबके ऊपर ईमान है। मैं अल्फाजों को कम करके अर्ज कर रहा हूँ। भाई वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा अकीदा है जो 73 में नहीं है, एक में है? इसी पर जन्नत है। तो मानना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, सबने कहा लब्बैक या अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबने कहा कि लब्बैक या अल्लाह। जब अलियन वलीउल्लाह की बात आई तो मैशर में एक ही ने हाथ उठाया, तभी ऐलान हुआ कि यही वो नाजी फिरका है जो अलियन वलीउल्लाह वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मुनाफिक की दो अलामतें, अपनी पसंद की चीजें ले लेता है और अपनी नापसंद की चीजों को छोड़ देता है। दावा करता है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ, दावा कहता है कि कुरान हकीम। हकीम के माने क्या है? हकीम के माने हुकूमत करने वाला। सही है ना? तो फिर कुरान का जो हुक्म हुआ हर मुसलमान पर वाजिब है या नहीं है? हर कलमा पढ़ने वाले पर वाजिब है या नहीं है? बोले सब पर वाजिब है। तो ठीक है, जब सब पर वाजिब है तो अल्लाह क्या कहता है, आप मानते हैं वो बात? बोले बेशक मानते हैं। अल्लाह क्या कहता है? कुल्लु शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह की कुदरत हर शय पर है। यहाँ पर भी कुल्लु शैइन क़दीर है, ले लिया क्योंकि अल्लाह की बात आई। जन्नत में जाना नहीं है, नजात में आना नहीं है, नाजी फिरके में शामिल होना नहीं है, तो कुल्लु शैइन क़दीर ले लिए। तो हमने कहा कि बेशक अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। फिर मैंने उसी कुरान से
دوسری آیت میں یہی جملوں کو دوہرا کر عرض کیا کلو شیئن آپ نے مانا، بولے ہاں، پھر کلو شیئن احصیناہ فی امام مبین سے مراد بتائیے. ہر شے پر جس کی قدرت ہے اسے اللہ کہتے ہیں، ہر شے جس پر اللہ کی قدرت ہے اس کا علم جس کو ہے اسے امام کہتے ہیں. صلوات کہتے محمد وآل محمد. قرآن سے ثابت ہوئی یا نہیں ایمان؟ میں نے مولانا اور ایک بات عرض کر دی ہے. دیکھیے منافق کا لفظ میں نے عرض کیا تو 2-4 منٹ دیجئے، بس اس کے ساتھ ہی آپ کے حق میں دعا کروں گا. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. سب نے پڑھا، عین کے اوپر بھی اچھی آواز دی، اچھی قرات، اچھی تجوید سے پڑھا، سب نے سمجھا. کیا سمجھا؟ اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم ہم نے آپ کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا. آزمایا کس کو آزمایا؟ آلریڈی نبی تھے، پہلے سے نبوت پہ فائز تھے، خلیل اللہ تھے. آزمانے کے بعد کیا بنایا؟ اسے کہتے ہیں قرآن پڑھنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے. سمجھنے سے اسی لیے دور جاتے ہیں کیونکہ اہل بیت کے قریب ہو جاتے ہیں. اہل بیت سے بغض ہے اس لیے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نا. ارے حیدری یا خیبری یا میسمی یا جتنے عربی دائیں وہ جانتے ہیں. وَإِذْ ابْتَلَىٰ ابراہیم آزماتا ہے، امتحان لیتے. اس کے بعد میں اگر نویں کلاس کا امتحان لیا گیا، آج ہم نویں کلاس میں آ گئے تو اب امتحان میں انہوں پاس ہو گئے تو ان کو 10ویں میں ڈالیں گے 8ویں میں ڈالیں گے. آلریڈی انہوں 9ویں کلاس میں تھے، 9th میں تھے تو 10 میں ڈالا گیا. ارے یہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں سمجھنا. سمجھنے والی بات اسے ہی کہتے ہیں. سمجھنے سے اہل بیت کے قریب آتے اسی لیے ہٹاتے ہیں سمجھنے سے. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہے نا میں تو نہیں لکھا، میں نے آیت نہیں پڑھی، میں نے ترجمہ نہیں کیا، آپ کا ترجمہ ہے. آپ کی تفسیر ہے، مکمل دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مکمل پڑھنے کے بعد عرض کرتا ہوں. وقت نہیں ہوتا اس لیے جلدی گزر جاتا ہوں. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے ابراہیم ہم نے آپ کو آزمایا تو پھر ہم نے آپ کو تمام انسانوں کا امام بنا دیا. پہلے سے نبی تھے، امام بنایا. آزمانے کے بعد امام بنایا. یہ بات کب سمجھ میں آئے گی کہ نبی، میں رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبیوں کی بات کر رہا ہوں. یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت امام کے ظہور کے بعد میں وقت نماز آئے گا تب یہ آیت سمجھ میں آئے گی کہ اے فرزند زہرا آپ نماز پڑھائیے، میں اللہ کا نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. صلوات پڑھتے محمد. مقصد صرف امامت بتانا ہے نوجوانوں. اس لیے امام کا کیا مقام ہے اسلام میں، اور امام قرآن سے ثابت ہے. للناس اماما، سارے انسانوں کا امام بنا دیا. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ یہاں پر فیصلے کون کریں گے؟ جو اس کے صاحب ہوں گے. احسن بھائی کی بات چلیں گے نا، آسان بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بچوں کو مثالیں دیتا ہوں. اگر کوئی دوسرا آ کے اپنی بات کرے گا تو مانیں گے؟ انجینئر مانے گا؟ کوئی آدمی ان کی بات نہیں مانے گا نا، کیونکہ جو صاحب ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہی چیز مانتا ہے. سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے. بس اتنا نس میں بغض ہے علی کا، اتنا بھرا ہوا ہے اہل بیت سے بغض کہ یہ سب باتیں سمجھ میں آ جاتی کہ بھائی امام بنانے کا حق اللہ کو ہے یا نہیں ہے؟ میں نے زمین پر خلیفہ کو مقرر کیا تو خلیفہ بنانے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. تو اللہ امام بنائے گا، اللہ نبی بنائے گا، اللہ رسول بنائے گا، اللہ ہی امام بنائے گا، اللہ ہی خلیفہ بنائے گا. تو جو اللہ بنائے اسے جو مانے اسے شیعہ کہتے ہیں. جو اپنے طرف سے بنائے گئے اسے شیعہ نہیں کہتے. صلوات کہتے محمد الناس اماما، ساری کائنات سارے انسانوں کا امام بنا دیا. کس کو بنایا؟ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام رک جاتے، آگے کیا کہتے ہیں؟ امام کی طرف ہی آ رہا ہوں جس کی ولادت ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ قال ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں سے امام بنائے گا؟ میرا جتنا مطالعہ ہے، کوئی نبی بنانے کے لیے دعا کرتا ہوں میں تو نہیں سنا. ہو سکتا ہے کوئی آیت موجود ہو، حدیث موجود ہو،
ہر انسان طالب علم ہوتا ہے، کوئی عالم ہو نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. تو ہمیشہ کے لیے ہم طالب علم ہو گئے، اور علم اسی کے پاس ہے جس کے پاس علی ہے. جس کے پاس علی نہیں ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ علی باب العلم ہے، اسی لیے علم ان کے پاس ہے. جس کے پاس علی نہیں ہے وہ سند ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ علی جس کے پاس ہے اس کے پاس علم ہے. یہ مختصراً عرض ہو گیا. اب آگے کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اعلیٰ ومن ذریتی. دیکھیں اسے کہتے ہیں سمجھنا. نبی ہے، خواہش کر رہے ہیں یا اللہ کیا میری ذریت میں سے امام بنائے گا؟ امام بنائے گا؟ ہاں. قال لا ینال عہدی الظالمین. لفظ عہدہ کیا ہے؟ یہ آشم کی جیسے حسین کی جیسے نوجوان بچوں کو بھی سمجھ میں آتا. عہدہ کہتے ہیں پوسٹ کو، عہدہ. اب یہاں پر ایک کمپنی چل رہی ہے، اب یہاں پر عہدے دار رہیں گے. کوئی مینیجر رہے گا، کوئی چیئرمین رہے گا، کوئی سیکرٹری رہے گا. جو جو عہدے رہیں گے کمپنی میں عہدے رہیں گے. وہ عہدے بنائیں گا کون؟ جو صدر ہوگا. تو مل کے بنائیں گے نا، مگر صدارت کو حق رہے گا کہ بھئی یہ عہدہ ان کا ہے، یہ عہدہ ان کا ہے، یہ عہدہ ان کا ہے. لفظ عہدہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ لا ینال عہدی الظالمین. یہ عہدہ امامت ظالمین کو نہیں جائے گا. بہت بڑا جملہ کر رہا ہوں. یہ عہدہ امامت ظالمین کو نہیں جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ عہدہ امامت اسلام میں ہے، اور امام بنانے کا حق اللہ کو ہے. اب اگر کوئی عہدہ امامت کا انکار کر دے تو اس نے آیت کا انکار کیا، اللہ کے نظام کا انکار کیا، اسلام سے خارج ہوا. تو جو اللہ بنا دے اسے امام کہتے ہیں، جو دنیا بنا دے اسے لیڈر کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد وال. اللہ کا بنایا ہوا امام ہے. اللہ نے کہا کہ بناؤں گا ظالمین. تو اب امام کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ معصوم ہوگا. اور ہمارے پاس 14 معصومین ہے، 12 امام ہے جن کو ہم معصوم مانتے ہیں. اب یہ امام بنائے گا، اللہ بنایا. اعلان کون کرے گا؟ اللہ نماز کا حکم دیا، رکعت اور طریقہ کون بتائے گا؟ رسول بتائے گا. تو پھر رسول بتائے گا تو ٹھیک ہے. تو اب اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ بولے نہیں آپ کی کتابوں میں ہے. چلیے آپ کی کتاب لائیے، آپ کی معتبر کتاب امت محمدی کی اشارہ آپ سمجھ چکے ہیں. اس میں نے یہ پڑھا ہے، میرے پاس دلیل کے طور پہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. کتنے؟ 12. 13 نہیں کہا. میرے پاس میرے 12 جانشین ہوں گے میرے بعد، جو تمہارے امیر ہوں گے ان کی اطاعت تمہیں کرنا ہے. آپ کی کتاب میں. اب آپ بتائیے کتنی بھی گڑھ لیجئے مگر حق حق رہتا ہے، کتنا بھی کچھ کرے. 12 کا فگر کس کے پاس ہے؟ 12 کا فگر بتائیے. 4 ملیں گے، 36 ملیں گے، 38 ملیں گے، آج تک لائن ملے گی. مگر 12 کا فگر جس کے پاس ہے وہی حق پر ہے. ایک شخص آیا، میں نے مختصر کر دیا گفتگو، آخری مرحلوں میں آ چکا ہوں. آج آپ کے سامنے ایک خط پڑھا گیا، کسی کا خط آپ کے سامنے پڑھا جا رہا. اب آپ کبھی بھی یہ میری بات کو بعد میں بھی آزمائیے، جب بھی کسی کا خط یا لیٹر پڑھا جاتا ہے تو اس کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ جب کسی کی آواز آپ سنتے ہیں تو آخر ہوگا کیسا وہ؟ یہ تصور آئے گا نا، آخر اس کی جسامت کا تصور آئے گا، تصور تو آئے گا. تب آپ بتائیے کہ جب معراج پر سرکار دو عالم پہنچے، پورا واقعہ نہیں بیان کرو، ایک جملہ عرض کرو. تو جب شبیہ وجہ اللہ، جسے کہتے ہیں علی کو کہتے ہیں نا، اللہ نے بات کی رسول سے، تو ذریعہ کس کی آواز کو بنایا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آواز کو بنایا. سب مانتے ہیں نا؟ تو اللہ کی آواز کی شبیہ کا نام بھی علی ہے. دیکھیں جس علی میں اللہ اپنا کلام پیدا کر دے اس کی معصومیت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ یہ ہے معرفت. اب یہ ہر شے کا علم ہے، ہر شے پہ قدرت اللہ کی ہے، ہر شے کا علم علی. کون سا ایسا
دنیا میں شے ہے جس پر اللہ کی قدرت نہیں ہے. کوئی انکار کرا تو اسلام سے خارج ہو گیا. جب یہ آیت آئی تو ایک شخص نے اٹھ کے پوچھا وہ کون ہے؟ کلو شیء احصیناہ فی امام مبین سے مراد کون ہے؟ تو سرکار نے کہا کہ رک جا. رک گیا. پھر فضائل بیان کر رہے ہیں قرآن کے. دوبارہ اٹھا، معتبر کتابوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. پھر دوبارہ کہا کہ رک جا. اب کچھ ہی لمحوں کے بعد کائنات کا وہ وجہ اللہ محفل میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے کہا کہ اب پوچھ. تب اس نے پوچھا کہ بتائیے ہر شے کا علم امام مبین میں ہے، تو امام مبین کون ہے؟ تو اب رسول کی زبان بھی حرکت میں آئی، اللہ کے رسول کے ہاتھ بھی حرکت میں آئے. اشارہ کر کے بتا ھذا علی ابن ابی طالب کل شیء احصیناہ فی امام مبین ہے. محمد اولنا اوسطنا آخرنا کلنا محمد. مختصر لفظوں میں 14 کے 14 محمد ہے. تو 14 کے 14 سے بھی کوئی سوال کر کے دنیا میں ایک ایسی روایت بتائے جس نے کوئی سوال کیا ان سے اور اس کا جواب نہ دیا. ایک بتا دیجیے. جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، زمین سے آسمان سے. کون واقعی آپ جانتے ہیں ہر شے کا علم ہے. تو بھائی کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ کا امام ہے؟ آئے اللہ کی رضا کے پاس آئے. کون ہے اللہ کی رضا؟ جس امام کی ولادت. واقعہ آپ جانتے ہیں جس امام، یہ اللہ کی رضا ہے. امام کا جو اسم مبارک اللہ رکھتے ہیں نا، یہ آپ کا نام اسم مبارک علی ہے، لقب میں رضا ہے. تو رضا علی رضا. ساتھ میں آپ کو امام ضامن کہا جاتا ہے. تو امام ضامن کیوں کہا جاتا ہے آپ کو جاننا چاہیے. واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بھائی بنا ہرنی کا ایک شکاری پہنچا، شکار کرا، ہرنی جا رہی تھی. میں صرف سمجھانے کی امامت کی معرفت نوجوانوں تک پہنچا. جا رہی تھی، امام نے روکا. ہرنی کی نظر امام کے چہرے کی زیارت کی. امام نے روک کر کیا کہا؟ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں الفاظوں کو کم کر کے. ٹھیک ہے چھوڑ دے اسے، بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی. اب بتائیے ایک انسان کے دل میں کیا ہے کوئی عام آدمی نہیں جان سکتا. دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں جان سکتا. تو ایک اللہ کی مخلوق میں ہرنی ہے، اس کے دل کی کیفیت، اس کے بچوں کو دودھ پلانے کی تڑپ سے بھی جو واقف ہو جائے اسے امام کہتے ہیں. یہ ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہرنی پر اللہ کی قدرت ہے، ہرنی کی فکر پہ اللہ کی قدرت ہے. تو ہرنی کا علم بھی علی کو ہے، علی رضا کو ہے، اور ہرنی کے مقصد کو بھی علی رضا جانتے ہیں. کہا کہ اس کا مقصد ہے کہ دودھ پلا کر واپس آئے. مانا نہیں. آج کل کی دنیا جو دنیا پیسے کے پیچھے جاتے اس کی دماغ ویسا ہی تھا. میں بہت مجلسیں پڑھا ہوں اس کے اوپر تفصیلاً ایک واقعے کو بہت طولانی طریقے سے سمجھایا ہوں. قرآن 6666 آیتیں ہیں مگر قیامت تک کے لیے علم ہے اس میں. تو ایک واقعے پہ بے حساب علم مل سکتا ہے. تو اس طرح سے کیسے ہی انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیسے چھوڑ دوں، میں تو شکار لایا، میرے روٹی روزی کا مسئلہ ہے. اب امام نے اس کی عقل سے سمجھایا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں آتی ہے تو تو جو بیچ کر اسے پیسے لے گا وہ میں تجھے دیتا ہوں. دیکھیے معرفت نہیں تھی تو معرفت سے پہلے کیا ہوتا ہے انسان امام کی جب معرفت نہیں ہوتی ہے تو امام کے قول پر بھروسہ نہیں آتا. امام کی ضمانت پہ بھروسہ نہیں تھا. ابھی بھی معرفت نہیں. اسی لیے میں کیا کہتا ہوں وقت دیجیے اور معرفت حاصل کیجیے. معرفت دیکھیے آپ کو ایک حدیث کافی ہے میرے جملے کے لیے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. معرفت یعنی فضائل. فضائل ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرتے ہیں. اگر فضائل سے ہی آپ دور ہو جائیں گے، مسائل کی طرف چلے جائیں گے تو عقیدے کھوکھلے ہو جائیں گے، عمل اچھا ہو جائے گا اور اس کا کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے. تو بنیاد اگر مضبوط ہونا ہے تو فضائل علی پڑھائیے، فضائل اہل بیت پڑھائیے. تو اب یہاں پر کہا امام کہ میں تجھے اپنی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ میں تجھے اس کے پیسے دوں گا. اس کی عقل سے اس کو بتایا. پہلے تو بتایا تھا کہ واپس آئے گی، یقین نہیں کرا. تو امام کے قول پر یقین نہیں کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے کہ حکم امام قول امام اور چلے واپس آئی. اب بے چین ہوا، کہا کہ جانور کی زبان آپ کیسے سمجھ گئے؟ وہ کہاں گئی تھی جو بولنا تھا بولنے لگا. اس کے الفاظ ختم نہیں ہوئے کہ دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. وہ اپنے مائیں بچوں کے ساتھ قریب آنے لگی. اب جو دیکھا معجزہ. تو روایت یوں ملی کہ ہاتھ اور پیر کانپنے لگے. لرزتا ہوا امام کے قدموں میں گرا. گر کے کہا کہ پہلے یہ بتائیں کہ آپ ہے کون؟
تب امام نے تعارف کرا ہم ہے، میرا نام علی ہے، ہم فرزند رسول اللہ کے بنائے ہوئے امام ہے، ہر شے کا علم امام مبین کو ہوتا ہے، یہ ہے امام، اسے کہتے امامت۔ ایسے مانو امام کو، ایسے نہیں کہ یہ حکم دیے امام، یہ حکم دیے، حکم کو بھی مانو، شان کو بھی مانو، فرمان کو بھی مانو، مگر شان کے ماننے میں کمی ہو گئی، فضیلت میں کمی ہو گئی، نورانی معرفت میں کمی ہو گئی تو عقیدہ کھوکھلا ہو گیا، کیونکہ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے جو وقت آخر تک بھٹکانے والا ہے۔ عقیدہ ہٹائے گا تو عمل کوئی کام نہیں آئے، عقیدے کے ساتھ عمل ہے، عمل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے یہی امام ہے، ایک شخص آیا کہ میرے پاس کچھ سوالات ہیں، بس آخری واقعہ، ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس کچھ سوالات ہیں، معتبر کتاب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کی کتاب میں بھی اسی امام کی روایت موجود ہے، کہا کہ اب وہ اتنا ازدحام ہے امام کے پاس کہ وہ پہنچ نہیں سک رہا، تو امام کی نظر پڑی، خادم کو ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا، کہا کہ یہ اسے دے دو، خادم پہنچا، کہا کہ امام نے کہا کہ تمہارے تمام سوالوں کا جواب اس پہ کاغذ پر لکھا ہوا ہے۔ اب وہ حیرت زدہ ہو گیا، ششدر ہو گیا کہ کیسے جو ہے میں سوال ہی نہیں کیا، میرے پاس جو جو سوال تھے اس کے تمام جوابات اس گرام میں موجود ہیں۔ تو دلوں کی جو کیفیت جان لے اسے امام کہتے ہیں۔ امام کے سامنے الفاظ سے ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، امام ہر دل کی کیفیت کو جانتے اسے امام کہتے ہیں، جس کا سایہ زمین پر نہ پڑے اسے امام کہتے ہیں۔ اور آج کل ایک مارودہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو نامیں آئی ہیں فلاں 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 کی ہماری کتابوں میں آئی ہیں، اس کا جواب مولانا ضمیر اختر نقوی نے بہت اچھے انداز میں دیا ہے کہ یہ سب باتیں تقیہ کے طور پر اس وقت لکھی گئی تھی، کسی کا بھی نام فلاں فلاں کے نام سے ہمارے پاس نہیں ہے، میرے پہ واجب ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ فلاں کا نام اس میں ہے، فلاں کا نام یہ بچے کا نام رکھا تھا، نہیں ہے۔ یہاں پر اہل بیت کے نام یا تو پنجتن کے ناموں میں سے رہیں گے یا پھر انبیاء کرام کے ناموں میں سے رہیں گے یا اللہ کے اسماء مبارک میں سے رہیں گے، اس سے ہٹ کے کوئی نام تقیہ کے طور پر اس وقت داخل کیے گئے تھے۔ تو اس امام کی ضمانت میں اگر رہنا ہے تو اس امام کو اگر ان کے ہمشیرہ معصومہ خون کا واسطہ اگر آپ دیں گے تو یقیناً آپ ان کی ضمانت میں بآسانی آ جائیں، یہی امام نے بتایا ہم کو۔ اسی امام کا ایک ارشاد ہے جو آج کا ہے، اسی کے ساتھ ہوا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر حلق میں کوئی جراثیم چلے جائے تو امام فرماتے ہیں کہ تم نمک کا غرارہ کرو کنکنے پانی پر۔ آج ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کرونا وائرس کے لیے، کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی ہے، پورے ڈاکٹر دیکھ لیجئے، اتنے 100 سال پہلے ہمارے امام نے یہ نسخہ بتایا، آج اسی امام کے صدقے میں تمام دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں کائنات کا امام۔ اسی امام کے واسطے سے دعا کروں گا کہ پروردگار تجھے واسطہ امام علی رضا غریب علیہ السلام کو اور شہزادی معصوم خم کا، جن کے والد باب الحوائد ہے، امام مسیح کاظم علیہ السلام ہے، حاضرین اور بانی جشن کے حاجتوں کو بڑھا۔ پروردگار بالخصوص ہمارے احسن بھائی کے جو جو حاجتیں ہیں اسے بڑھ لا، ان کی تجارت میں جو جو رکاوٹیں ہیں اسے دور فرما، تمام حدود دشمن منافق حاسد مفسدین ظالمین چھپے ہوئے ظاہری سحر و جادو نظر بد سے محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام علی رضا غریب علیہ السلام کے ولادت کے صدقے میں پروردگار اس خطرناک مہلک مرض سے ہمیں جلد سے جلد نجات دلا دے، اہل بیت کے دشمنوں کے عذاب میں شدت فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبیل نظر حسین کے لیے سورہ فاتحہ